نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جئتم به السحر ان الله سيبطله صدقت یا رب العالمین۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیار و محبت والی، صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جادو جنات نگری میں جعلی عاملوں کی سیاکاریاں، اس حوالے سے آج ہی ہماری دوسری ویڈیو ہے جو بنا کر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، تمام وظائف اور اعمال قرآنی سے آپ 100% فائدہ تب حاصل کر سکتے ہیں جب آپ 100% نماز کے پابند بھی ہوں گے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام بھی کرنے والے بنیں، اور وقتاً فوقتاً تو اپنی توفیق کے مطابق صدقہ خیرات دینے کا بھی اہتمام کریں۔ آپ جب بھی کوئی عمل شروع کریں، کوئی وظیفہ شروع کریں، کوئی اعمال قرآنی شروع کریں یا کوئی بھی اچھا کام کریں، اس سے پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ آئے مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے سامعین و ناظرین، جب انسان بیمار ہوتا ہے، اسے کوئی بیماری ہوتی ہے یا اسے بخار ہوتا ہے یا کوئی مخفی بیماری ہوتی ہے، تو وہ علاج اور معالجے کے لیے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، اسپتال جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر بیماری کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے اسے ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں، اور ٹیسٹ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیماری کی نوعیت معلوم کی جائے، آئے بیماری کم ہوئی ہے یا بڑھ چکی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جادو، جنات، اسیب اور کسی مخفی بیماری کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اعمال قرآنی کا یہ انتہائی مجرب اور مؤثر ٹیسٹ ہے، جو آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے کسی دوست احباب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اس پر صرف 4 سے 5 منٹ کا ٹائم صرف ہوتا ہے، اور آپ کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا پختہ یقین اور علم حاصل ہو جائے گا۔ جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آیا اس شخص پر، اس مریض پر کسی نے جادو کیا ہے، جادو کے اثرات ہیں۔ نمبر 2، اگر جادو نہیں ہے تو جنات اور اسیب کے اثرات ہیں۔ نمبر 3، جادو بھی نہیں ہے، جنات اور اسیب کے اثرات بھی نہیں ہیں، پھر کوئی مخفی بیماری ہے جس کا علاج آپ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جا کر کروا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب آتے ہیں آج کے ٹیسٹ کی طرف کہ وہ ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہیپی لائف سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل ہیپی لائف کی ویڈیو دیکھ کو سن رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، تاکہ قرآن و سنت کے مطابق اعمال قرآنی سے مزید ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آتے ہیں آج کے ٹیسٹ کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے شیشے کے صاف اور شفاف گلاس میں آدھا گلاس پانی لینا ہے۔ جب آپ آدھا گلاس پانی لیں گے تو اس پر سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 10 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ سمیت پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرے نمبر پر 4 کل۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ سمیت سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون 10 مرتبہ بسم اللہ سمیت پڑھ کے اس پانی پہ دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بسم اللہ سمیت 10 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ سمیت سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ ناس بسم اللہ سمیت آپ نے پڑھ کر دم کر دینا ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ سمیت پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ یاد رکھیں، آیت الکرسی، 4 کلو شریف اور سورہ فاتحہ آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ سمیت پڑھ کے اس پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا کسی مریض کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کو سادہ پانی پیش کریں،
اگر سادہ پانی پی لینے کے بعد آپ پوچھیں کہ اس کا ذائقہ کیسا تھا، اگر وہ یہ کہے کہ نارملی پانی تھا، نارملی ذائقہ تھا جیسے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دم کیا ہوا پانی اس کو پیش کرنا ہے۔ آپ اس کو 3 سانسوں میں 3 گھونٹوں میں بسم اللہ کر کے یہ پانی پلا دیں۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، دوران دم اگر پانی کا رنگ چینج ہو جائے، پانی کے رنگ سیاہ مائل اور سیاہ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس شخص کے اوپر کالا جادو ہے، کالے جادو کے اثرات ہیں، پھر پانی پینا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ پانی کا رنگ چینج نہیں ہوتا تو آپ اس کو پانی پلائیں۔ پانی پلانے کے بعد آپ اس سے پوچھیں کہ پانی کا ذائقہ کیسا تھا۔ اگر وہ یہ کہے کہ پانی کا ذائقہ بالکل ترش اور کھٹا تھا تو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اور اگر پانی پی لینے کے بعد وہ یہ کہے کہ پانی کا ذائقہ بالکل کڑوا اور شور ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جادو نہیں ہے بلکہ جنات اور عصیب کے اثرات ہیں۔ اگر وہ پانی پی لینے کے بعد یہ کہے کہ پانی کا ذائقہ بالکل نارمل تھا جیسے عام پانی پیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر نہ جادو اور جادو کے اثرات ہیں، نہ جنات اور عصیب کے اثرات ہیں، بلکہ کوئی مخفی بیماری ہے جس کا علاج آپ کسی قریبی ماہر ڈاکٹر سے جا کر کروا سکتے ہیں۔ پیارے سامعین، اب آتے ہیں پہلی 2 چیزوں کی طرف۔ اگر پانی کا ذائقہ ترش تھا، کھٹا تھا، جادو کے اثرات تھے یا جنات عصیب کے اثرات ہیں، اس کا شافی حل، علاج اور معالجہ قرآن و حدیث سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو کسی بھی جعلی عامل کے پاس، جعلی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ ان کے پاس جا کر اپنا پیسے صرف کریں، نہ عزت لٹائیں، بلکہ گھر بیٹھ کر آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی جادو کا توڑ، جادو کے علاج کے حوالے سے آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، معوذتین اور آیت الکرسی کے اہتمام کریں، نماز کے اہتمام کریں۔ اللہ حافظ۔